اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو نستعین وهو خیر الناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون صلوات بر محمد و آل محمد پر اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ سورہ روم کی مختصر شارٹلی تفسیر بیان کی جا رہی تھی، جس میں کچھ آیتوں کی تفسیر بیان ہو چکی، تقریباً 8 آیتوں کی۔ آج 9ویں آیت ہے کا موضوع ہے کافروں پر عذاب کے سلسلے میں اللہ کی روش، اللہ کا طریقہ، جس میں آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں بیان کیا گیا ہے کہ گزشتہ امتیں جو اس سے پہلے امتیں تھیں، جو لوگ موجود تھے، ان میں سے جو کافرین تھے ان کی ہلاکت، ان کا نیست و نابود ہونا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ وہ لوگ زمین پر نہیں ٹہلتے، زمین پر نہیں دیکھتے، زمین پر نہیں چلتے، وہ کیا سیر و سپاٹا کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے؟ بعض لوگوں کا عادت ہوتی ہے مثلاً سیاحی کرنا، پہاڑوں پر جانا، غاروں کا دیکھنا یا قلعوں کا دیکھنا، تفریح کے لیے جاتے ہیں نا لوگ۔ تاج محل کچھ لوگ گھومنے جاتے ہیں، کچھ کہیں نہ کہیں لوگ جاتے ہیں، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ آپ جائیے اور دیکھیے۔ کیا دیکھیے کہ پہلے والے جو موجود تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ بنایا، بڑی اچھی اچھی چیزیں بنائی، اگرچہ وہ ساری چیزیں بنانے کے بعد ان کا انجام کیا ہوا، اس کی طرف پروردگار عالم کیا ہے، اشارہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے بیان کریں گے۔ آپ دیکھیے وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ جتنے بھی تھے بڑے طاقتور تھے، وہ کمزور نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ایک اس زمانے کی جو کام تھا اس کی طرف اشارہ کیا، وَآثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، انہوں نے زراعت کر کے، کھیتی باڑی کر کے زمین کو ان سے زیادہ آباد کر لیا، اور ان کے پاس ہمارے نمائندہ کیا ہے، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے۔ یقیناً خدا اپنے بندوں پر کیا ہے، ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے۔ پہلا حکم آیت میں کیا ہے کہ سیر کرو، سیر سپاٹا، تفریح، دیکھو، گھومو، ٹہلو، مگر کس غرض سے؟ ٹہلنا، گھومنا، سیر کرنا، تفریح کرنا، مقصد فقط ٹہلنا نہ ہو، مقصد فقط اونچی عمارت کا دیکھنا نہ ہو، مقصد فقط موبائل میں فوٹو کھچانا نہ ہو، یا مقصد فقط فوٹو کھچا کے فیس بک پہ شیئر کرنا نہ ہو، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ پہ نہیں، بلکہ اس عمارت سے ذرا درس لیا جائے، عبرت لیا جائے کہ بنانے والے نے محنت تو کی، وہ چاہے ظالم رہا ہو، مظلوم رہا ہو، محنت کی مگر خود چلا گیا، اس کا نام و نشان بھی کیا ہے، باقی، وہ انسان خود باقی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو اشارہ کیا، مثلاً وہ سارے کے سارے کیا تھے، طاقتور انسان تھے۔ اب آپ دیکھیں کسی ظالم کے پاس حکومت آ جائے، وہ کتنا اتراتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جتنا زیادہ ظلم ہو سکتا ہے وہ کر لے، وہ سوچتا ہے کہ جتنا لوگوں کو پریشان کرنا ہے، تکلیف دینا ہے، تکلیف دے لے۔ اگرچہ پروردگار اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی بہت لمبی نہیں ہے۔ اس سے پہلے مختصر سا اشارہ کیا تھا، وہ اجل مسمى کہہ کے، کہ ہر شے کی ایک مدت کیا ہے، معین ہے، اس مدت کے اندر
اسے جو کرنا ہے کر لے, اس کے بعد کیا ہے, اسے فنا ہونا ہے, نیست و نابود ہونا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ تم غافل نہ ہو جانا. کم سے کم اس بات کی طرف دھیان رہے کہ ہمیں دماغ دیا, ہمیں جسم دیا, ہمیں طاقتیں دی, تو طاقت دینے والا کون تھا, دماغ دینے والا کون تھا, جس دماغ کے ذریعے سے, جن ذہنوں کے ذریعے سے ہم سارے امور کو انجام دیتے تھے, وہ دینے والا کون تھا, اس کی طرف کیا ہے متوجہ رہے انسان. غفلت کی زندگی کیا ہے نہ گزارے. اور اس کے بعد پھر اشارہ کیا بآثار الارض. تفسیر میں ایک جملہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ انسان مانا جاتا تھا وہ یہی مثلا تجارت کرنے والے, کھیتی باڑی کرنے والے, اور دوسرے وہ معمار جو باقاعدہ بلند و بالا عمارتیں کیا بناتے تھے. اس دن ہم نے آپ کے مجلس میں تذکرہ کیا تھا حامان کا. حامان سے خود فرعون نے کیا ہے کہ بلند عمارت بنوائی تھی, ایک بڑی بلڈنگ بنوائی تھی. اس وقت کے اعتبار سے حامان بھی کیا ہے, ایک ترقی یافتہ انسان تھا. قوم عاد کو دیکھ لیجئے, ترقی یافتہ قوم تھی. قوم سمود کو دیکھ لیجئے, ترقی یافتہ قوم تھی. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. قرآن کہہ رہا ہے یہ اتنا بہترین گھر بناتے تھے, کس میں, پہاڑوں کو کاٹ کر, پہاڑوں کو کاٹتے تھے اور اس میں کیا ہے بہترین گھر بناتے تھے. اور اتنا بہترین گھر ہوتا تھا کہ وہ تمام آفات و بلیات سے کیا اس میں محفوظ رہتے تھے. کوئی بھی حملہ کرنے والا حملہ بھی کر دے تو انہیں کیا ہے نقصان نہیں پہنچا پاتا تھا, کیونکہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنایا ہوا تھا. سورہ فجر کی آیت ہے لم یخلق مثلها فی البلاد. ان کے جیسا شہر بنانے والا کوئی نہیں تھا. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. وہ شہر سازی کا بہترین ہنر رکھتے تھے. کون, قوم عاد و قوم سمود. یعنی اس زمانے کے اعتبار سے سب سے ترقی یافتہ قوم تھی, مگر کیا ہو گئی, برباد ہو گئی. مگر کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. ان کے تھوڑے بہت آثار عرب میں آپ کو ملیں گے جب جائیے گا تو. وہ پہاڑوں کو کاٹ کر, اس کے دامن کو مثلا پہاڑوں کو کاٹ کر جو گھر بنایا گیا ہے, وہ ساری چیزیں قوم عاد قوم سمود آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا, گوگل پہ سرچ کیجئے گا تو ان کے کچھ آثار بھی آپ کے سامنے کیا ہے آ جائیں گے. انہوں نے جو کچھ چھوڑا ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں آ جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی سب سے ترقی یافتہ قوم عاد, قوم سمود, فرعون, نمرود, شداد بیچارے نے اتنی محنت سے جنت بنوائی تھی, مگر کیا وہ خود اپنی جنت بھی نہیں دیکھ سکا. یہاں مثلا جو ہے اس کے علاوہ بہت سے افراد جن کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے کہ نام ہی لیا جائے, مگر یہ جتنے افراد تھے انہوں نے کیا کیا, ترقی یافتہ قوم تھی, یقیناً ترقی یافتہ قوم تھی, مگر جب ان کے پاس پروردگار عالم نے نبی بھیجا نا تو سب سے پہلا انہوں نے کام کیا کہ نبی کی تکذیب کی, اس کو مسخرہ بنایا, اس کا مذاق اڑایا, آیات الہیہ کا مذاق اڑایا. اشارہ اسی طرف کر رہا ہے پروردگار کہ وہ قومیں جو تھی بڑی آباد تھیں, آبادیاں, انہوں نے بہت کچھ آبادیاں آباد کی تھی, مگر کیا ہوا کہ وہ ساری کی ساری کیا ہے برباد ہو گئی. کب, جب رسول ان کے پاس آئے, تبلیغ کی, انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد آیت کا فقرہ کہ فما کان اللہ لیظلمہم, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن انسان کیا ہے خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفسوں پر ظلم کیوں کرتا ہے, کب کرتا ہے؟ غور کیجئے گا, انسان اپنے نفسوں پر ظلم کب کرتا ہے؟ مثلا اب آپ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, امتحان کا زمانہ آئے, یہ پڑھائی کرنے کے بجائے, یا کوئی بھی زمانہ رہے, پڑھائی کرنے کے بجائے اپنا وقت یہ برباد کر رہے ہوں, تو آپ یہ بتائیے اپنے نفسوں پر, اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. یا یہ کہہ دیا جائے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ سن رہے ہیں, سب لوگ پڑھ رہے ہیں, ان میں سے دو افراد کیا ہے آپس میں مذاق اور باتیں کر رہے ہیں, وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں.
کسی مقام پر بیان کیا گیا کہ تقوی کے معنی فقط یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے تبھی تقوی ہوگا. لکھا گیا ہے، اس طریقے سے تحریر کیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچا لے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہی تقوی ہے. میں مثال دوں، شاید جو ہے آپ ہو سکتا ہے ہنسی آئے. سگریٹ پینا کیا ہے؟ انسان کے جسموں کے لیے نقصان دہ یا نہیں ہے؟ نقصان دہ ہے نا. اس سگریٹ کو چھوڑ دینا تقوی کہلاتا ہے. کھیلنا کودنا کیا ہے؟ کبھی کبھی ورزش بن جاتا ہے، کبھی کبھی طاقت کا سبب ہے، کبھی کبھی بربادی کا سبب ہے. اگر وہی بربادی کا سبب ہو رہا ہو اور اس سے پرہیز کر لیا جائے تو کیا یہی تقوی ہے؟ ایک تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر اس کام سے خود کو دور کرے گا جو اسے کا دیوالیہ نکالتا ہو. کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہر اس کام سے اپنے آپ کو، اپنے بزنس کو، اپنی تجارت کو دور رکھے گا جس سے کیا اس کی تجارت کو نقصان پہنچتا ہو. اسی کو تقوی کہتے ہیں. یہی کیا ہے؟ تقوی ہے. تو انسان کیا اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ آواز دی گئی غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کی وجہ سے. دعائے کمیل کا جملہ ہے نا، ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی. پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. قرآن کریم میں اس طریقے کی متعدد آیتیں ہیں جہاں خود اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف کیا ہے؟ اشارہ کیا گیا ہے. شیطانی وسوسہ کی بنا پر انسان کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. شیطانی وسوسہ، ماہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، یقیناً قید کر دیا جاتا ہے، مگر وہ جو وسوسے چھوڑے جاتا ہے پورے سال نا، وہ وسوسے انسانی فکروں میں باقی رہتے ہیں. ان وسوسوں کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں بھی خرافات کرتا رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے. اس نے کیا؟ اپنے نفس پر ظلم کیا. قرآن کریم کا ایک اشارہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ قرآن کی نگاہ میں ظلم کتنے قسم کے ہیں؟ بہت کچھ ہے. ہم صرف 4 بیان کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جب مرحلہ ملے گا تو اسے بھی بیان کیا جائے گا. آواز دی کہ شرک کرنا ظلم ہے، خدا کو شریک قرار دینا. الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ ظلم ہے. خدا کو 2 قرار دینا، خدا کو 3 قرار دینا، خدا کو 4 5 قرار دینا. ہر چیز میں اللہ کو مثلا جو ہے، اللہ میں کسی چیز کو مثلا شامل کر دینا، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس کے بعد کہا خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا. قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت. بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں، بات بات میں قسم قرآن کی، بات بات میں اللہ قسم، بات بات میں جو ہے یہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں. قرآن نے کہا کہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت بھی دینا کیا ہے؟ اپنے نفسوں پر ظلم ہے اور خود پروردگار عالم پر ظلم ہے. یہاں تک فقہی حوالے سے تو یہ تک کہہ دیا گیا ہے کہ کسی بات کا نسبت دینا خدا کی طرف یا اہل بیت کی طرف یا نبی کی طرف جو انہوں نے نہیں کہی ہے، حالت روزہ میں اگر کوئی کہہ دے تو اس کا روزہ کیا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. اس کا روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. تیسری چیز خدا کی نشانیوں سے انکار کر دینا. بہت زیادہ انکار ہوتا ہے. انسان اپنی زندگی میں نہیں پتا کیوں مایوس ہو جاتا ہے. جب مایوس ہوتا ہے نا تو وہ پھر کیا ہے کہ انکار کرنے لگتا ہے. ابتدائی میں ہی پروردگار نے کہہ دیا کہ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے. مایوسی کیا ہے؟ لہذا مایوس نہ ہو کر اللہ کی نشانیوں سے انکار نہ کیا جائے. مسلسل اللہ کی نشانیاں روز کسی نہ کسی ذرے میں ہم دیکھتے ہیں. روز کسی نہ کسی حوالے سے
اللہ کی کوئی نہ کوئی نشانی کیا ہے ہمارے سامنے آتی ہے، اس نشانی کا انکار کر دینا ظلم ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ حدود الہی سے تجاوز کر جانا، انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آپ کی خدمت میں کل کروں گا۔ حدود الہی مطلب کیا ہے، حدود الہی سے تجاوز کر جانا کیا ہے، ظلم ہے۔ قرآن نے کہا من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جن لوگوں نے اللہ کی حدود کو تجاوز کر دیا وہ کیا ہیں، ظالمین میں سے ہے۔ لہذا ہم اور آپ پہلی چیز کیا ہے کہ زمین میں غور و فکر کریں، جہاں بھی جائیں ہر حوالے سے غور و فکر کریں، سیر تفریح ہم جا رہے ہیں غور و فکر کریں۔ دیکھیں تاج محل ہی صحیح دیکھنے گیا ہے کوئی صاحب تو کم سے کم اتنا تو ذہن میں آئے گا کہ یہی وہ انسان تھا جس نے قاضی نور اللہ شوستری کو کیا ہے مثلا ان کے اوپر ظلم کیا، انہیں شہید کیا۔ اب آج دیکھیے لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اس کا کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ لہذا سیر کیا جائے تو یہ دیکھ کر کہ گزشتہ امتیں انہوں نے بڑا خرافات کیا، انہوں نے بڑی گناہ کیا، اللہ کی معصیت کی، اللہ کی نافرمانی کی، لہذا اس سے عبرت لے کر اپنے آپ میں ایک معین کیا جائے کہ ہم کیا ہے، اللہ کی معصیت نہیں کریں گے، جھوٹی قسم نہ کھائیں، اس کے علاوہ ہر اس چیز سے انسان پرہیز کر لے جو انسان کے جسم کے لیے، انسان کے روح کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔